اللہ تعالیٰ جب کسی کا استقبال خود کرنا چاہتا ہے، جب اپنے پر سکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کروانا چاہتا ہے، تو یہ 3 واضح نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جانتے ہو جو دعا بار بار زبان پر آتی ہے اس میں قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ بندے کو بار بار دعا کرنے کی توفیق ہی اس لیے دیتا ہے کہ جو مانگا گیا ہے وہ ایک دن عطا ہونا ہی ہے، اور انتظار بھی تبھی کرواتا ہے جب آپ کو اسے بڑھ کر دینا ہو جو آپ نے مانگا تھا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائیں تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتیں؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سے 3 خاص عمل ہیں جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود تمہارا استقبال کرتا ہے؟ تو سنو، جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیان خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پر سکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے، جب کبھی لگے تمہاری پکار سنی نہیں گئی، تمہاری دعا پہ کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں؟ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کو تمہارا تو قلب اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تمہاری ایک آواز پہ سب عطا کر دیتا ہے، اور تم اس کی کسی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ کبھی اس کے رنگ میں خود کو رنگ کے تو دیکھو، سارے رنگ پھیکے لگیں گے، خود کو اس کا بنا کے تو دیکھو، ساری دنیا تمہیں مطلبی لگنے لگ جائے گی۔ کبھی اس کی سن کے تو دیکھو، تمہیں ساری دنیا کی آوازیں بے معنی سی لگیں گی۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکا لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔
آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل، جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ جانتے ہو صبر کا گھونٹ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، پر جب صبر آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں لگتی، اور تب تم صرف یہ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اس لیے خود کو خدا کی رضا میں راضی رکھو اور راضی ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپنے دل کو کہو ضد نہ کرے، مقدر لکھنے والے سے ضد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے زیادہ بہترین ہے۔ اور آخر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے، میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بقا سنتا ہے، میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے، میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔